مدارس کا مقصد ان مدارس کے ان استادوں نے جو رسول اللہ نے تیار کیے تھے، ان مدارس سے نکلنے والے طالب علموں نے کیا کیا؟ بات صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی نے یہ شاگرد تیار کیے، پھر ان شاگردوں کو مختلف علاقوں میں قرآن پڑھانے سمجھانے، قرآن پڑھانے سمجھانے، قرآن پڑھانے سمجھانے کے لیے خود نبی پاک علیہ السلام نے متعین فرمایا۔ ان کے شاگردوں نے کیا کیا؟ مسیحتیں بڑھائیاں، چلیاں بانگا لیتیاں، ہو کے لینے ودے ہونے جی ایسا ودے ہونے، اور نمازہ پڑھوا لو، اور جنازے پڑھوا لو، اور نکاح کروا لو، اور نکل کے بالا نے کرنا یہ بانگا دعا لو، سارا کام لیجیے، جنازے پڑھوا لو، نکاح پڑھوا لو، بانگا دعا لو، نمازہ پڑھوا لو۔ تو سیاست واسطے کون؟ زانی، شرابی، داڑھی مول، بے نماز، فساق و فجار، حرام خور، ان مدارس سے نکلنے والوں نے اسلام کی حکومت کا نظام چلایا، ایران فتح کیا، شام فتح کیا، روم فتح کیا، مصر فتح کیا، حبشہ فتح کیا، ہندوستان فتح کیا، افغانستان فتح کیا، چین فتح کیا، پوری دنیا سے نظام کفر کا تاج کو پھیر کر اللہ کے دین کے جھنڈے لگائے۔ مقصد زندگی جی، پڑھنے کا مقصد معلوم تھا کہ ہم نے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، ہمارے وعظ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے وعظ کا مقصد کچھ اور ہے، ان کے وعظ کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہمیں ہمارے وعظ کا مقصد مل رہا ہے، پیسے مل جاتے چنگا جی وعظ سلام علیکم، بل اگلے سال ملتے، بل تہاڈا مرنا کڈھن آسو، یہ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد وہی تھا جو اللہ نے نبی کو بھیج کر بتایا۔ خدا کی قسم میرے بس میں ہونا تو میں ایک اتنا بڑا بینر لکھواؤں، پوری دنیا کے ہر انسانوں کو وہ عبارت پڑھواؤں جو اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک صحابی غلام نے ایران کے مغرور و متکبر بادشاہ کے جواب میں اپنا مقصد زندگی، مقصد جد و جہد بتایا۔ وہ وہی تھا جو اللہ نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی، ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی، نبی کو مانو اور جو وہ مقصد بتائے، ہمارا مقصد زندگی اور ہو جائے، نبی کا اور ہو جائے تو ہم ماننے والے کہاں سے رہے؟ اللہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتاتا ہے، سب کچھ اس قرآن میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے اونٹ کی باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں وہ قرآن کھول کر تلاش کر سکتا ہوں۔ قرآن وہ جامع کتاب ہے، یہ ان کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو پہلے قرآن میں دیکھوں گا۔ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، سمجھائی نہیں ہم نے، پڑھائی نہیں ہم نے، مقصد ہی نہیں ہمیں معلوم کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داریاں۔ اللہ پاک نے نبی میں وہ فرمائے، کیوں فرمائے؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے انسانوں کی ہر بستی میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ میاں کاہے کے لیے فرمایا؟ اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ لوگوں سے کہے اے لوگوں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بندو اپنے زمانے کے پرویز مشرفوں کی بغاوت کر دو۔ واجتنبوا الطاغوت، جو اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، ان کی بغاوت کرو، صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ ہمیں کافروں سے یاری لگانے کا سبق دیا جا رہا، اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ میں نے سنا ہے آج لوگ ساتھی بتا رہے تھے کہ آج حضرت نے پھر تقریر فرموٹ لی ہے
اور اس میں پھر قوم سے کہا کہ اسرائیل کو ماننے کا ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. اگر ہم مسلمان قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو اپنی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مآخذ بنا لے، رب کعبہ کی قسم خدا پوری کائنات کے مغرور انسانوں کو مسلمانوں کے قدموں پر جھکا دے.